تھوڑا یہ وہ تھا پیچھے کے لیے تو لائٹیں صحیح کریں ذرا اپنی نہیں فلیش ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم چیک کریں گے تھوڑا پیچھے دیکھ تو سارا کچھ کرنا ہے آپ کو وہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فکیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم ذلک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم سورہ محمد جس کی چند آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اسی صورت کے سلسلہ میں پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ بہت اہم موضوعات اس صورت میں موجود ہیں اور اسے سورۃ القتال جنگ کے آداب کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ پچھلے درس کے آخر میں یہ بات ہم ذکر کر رہے تھے کہ برزخ کیا ہے، اور بعض لوگ جو برزخی زندگی کا، عذاب برزخ کا اور عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، ان کا قرآن کریم نے کہاں کہاں اور کیسے رد کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں کسی بھی نظریے کے لیے کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، اور اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی پروف ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی نہیں، اپنے دماغ کی کوڑیاں ملاتے ملاتے قرآن کریم کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایک پارٹی جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن نام کی کوئی چیز نہیں ہے نا، عجیب سی بات۔ اپنے آپ کو دانش مند، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پوری سورۃ الجن ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے جن کی شخصیت، جن کی ذات، جن کی نسل ثابت کرنے کے لیے پوری سورت نازل کی، اور تمہارے دماغ میں نہیں یہ بات بیٹھ رہی؟ اس دماغ کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے جو یقینیات، ایمانیات اور مسلمات کا انکار کر دے۔ وہ دماغ نہیں، وہ بد دماغی ہے، وہ دماغ کی خرابی ہے۔ جن موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جن ہے، قرآن کہہ رہا ہے جن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنوں نے مجھ سے قرآن سنا
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جن نام کی کوئی چیز نہیں. کہیں گے جادو کوئی چیز نہیں. وہاں سے ٹلے دوسری چیز لے آئے. کہا جادو وادو کوئی چیز نہیں، یہ محض وہم اور وشواس ہوتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. اور قرآن کریم نے جادو کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، یعلمون الناس السحر، ہاروت ماروت کا ذکر ہے وہاں. اور سحر آپ جانتے ہیں کیا ہے. سحر کا کیا ترجمہ کریں گے یہاں اگر کہیں کہ جن نہیں، یہ جادو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا وار کیا گیا، اور اسی جادو کو ہٹانے کے لیے، اسی جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتیں بطور خاص اس سلسلہ میں نازل ہوئیں. یہ کہتے ہیں جادو بھی نہیں ہے. اب کیا کیا ان کی باتیں سنیں. اور ایک تیسرا بٹولہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عذاب برزخ نام کی کوئی چیز نہیں. ادھر آدمی مر گیا، جل گیا، پانی میں گل گیا، پرندے اسے نوچ کر کھا گئے، اب عذاب کس چیز کو ہے. یہ ہے دماغ ان کے پاس. گویا کہ اپنے دماغ اور اپنی قوت کو نعوذ باللہ اللہ کی قوت سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہی وہی ہے. ہم جب راہ کو اکٹھا نہیں کر سکتے، پانی میں آدمی غرق ہو کے مر جائے، اسے مچھلیاں کھا جائیں، اسے ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، تو شاید اسی طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا. اپنے دماغ بلکہ اپنی بد دماغی کے نتیجہ میں یہ بد عقیدگی اختیار کر لی. کہا کہ عذاب قبر کوئی نہیں، برزخ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس زمینی قبر کو کہا کہ اس میں عذاب والی کوئی چیز ہی نہیں. جس ذات نے پیدا کیا، جس ذات نے تخلیق فرمائی، اب وہ راکھ سے اس انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا. راکھ تو موجود ہے نا، ہم نے اڑا دی، سمجھا کہ ہم نے پہاڑوں پہ اڑا دی ہے. اب یہ راکھ جو ہے یہ پتہ نہیں کسی سے اکٹھی بھی ہو پائے گی یا نہیں. اپنی قوتوں، اپنی استعداد کے حساب سے سوچ لیا. جبکہ اللہ رب العزت کے لیے راکھ کو اکٹھی کرنا، اللہ رب العزت کے لیے مچھلیوں کے پیٹ سے انسان کو واپس لانا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، قرآن کریم، یا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. دکھایا یا نہیں؟ یہ عقل کے اندھے ہیں. قرآن کریم میں ہی ان کے لیے باتیں موجود ہیں، لیکن ایک جگہ سے پڑھیں گے دوسری جگہ پڑھیں گے. اول تو پچھلے درس میں ذکر کر رہا تھا قرآن ان کو آتا ہی نہیں، ان کو قرآن کا معنی مفہوم آتا ہی نہیں. ابراہیم خلیل کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا بلا، اے اللہ میرا ایمان ہے، میں مانتا ہوں کہ تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ دیکھ کر یقین، میرے دل کو یقین آ جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا 4 پرندے لو، انہیں تھوڑا سدھاؤ، سکھاؤ، چاروں کو ذبح کرو، ان کے گوشت کا قیمہ بنا کے باہم اس کو مکس کر دو. پھر اپنے چاروں طرف جو 4 پہاڑ ہیں
اس قیمے کو 4 جانور لے کر اگر اس کا قیمہ بنا دیا جائے، اور قیمہ بھی الگ الگ نہیں کہ اس قیمے کو اس جگہ نہیں، چاروں کے قیمے کو مکس کرو، ذرہ ذرہ مکس ہو جائے، پھر اس کو 4 حصوں میں رکھو، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں اور ایک یہاں، اور اس کے بعد انہیں بلاؤ، فَسُرْهُنَّ، آواز لگاؤ، جب وہ تمہاری آواز لگانے پر سمجھدار ہو جائیں، سیکھ جائیں، ذبح کرو اور 4 پہاڑوں پہ رکھو۔ اب پھر وہی آواز لگاؤ جو تم ان کی زندگی میں لگایا کرتے تھے ذبح کرنے سے پہلے، یَأْتِینَکَ سَعْیًا، اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے تو ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا کہ ہم یہ کہیں اور وہ کہیں، لیکن عقل کے اندھوں کو دن کے وقت بھی سورج نظر نہ آئے تو کوئی کیا کر سکتا؟ یہ عقل کے اندھے ہیں، آنکھوں کے اندھے نہیں۔ اِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے دل اندھے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں۔ ان کے سینوں میں جو دل پایا جاتا ہے وہ اندھا۔ عذاب قبر نہیں ہوگا کیونکہ کوئی مرتا ہے تبھی موت، اس کی کہتے ہیں مان لیا کہ باڈی، لاش موجود ہے، جو آگ میں جل گیا اس کا تو کچھ بچا ہی نہیں، جسے پرندے نوچ گئے اس کا بھی کچھ نہیں بچا، جسے مچھلیاں کھا گئیں اس کا بھی نام و نشان نہیں۔ عذاب کہاں سے ہوگا؟ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اشارے دیے کہ مرنے کے بعد اور قیامت کے دن اٹھائے جانے سے پہلے درمیان میں بھی عذاب ہوگا، اور یہی برزخ ہے۔ برزخ کا معنی کیا ہے؟ اوٹ، آڑ، دیوار کہہ لیں، جو 2 چیزوں کے درمیان دیوار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں برزخ کا لفظ مختلف جگہ پر استعمال فرمایا ہے۔ وہ مقام جہاں سمندر کے اندر میٹھے اور کھارے پانی کا ذکر آیا ہے، وہاں فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان برزخ ہے۔ اب کوئی حصہ کسی دوسرے پر تجاوز نہیں کرتا، میٹھا میٹھے کی طرف ہے، کھارا کھارے کی طرف۔ اب درمیان میں جو جگہ ہے یا جو آڑ ہے، جو اوٹ ہے، اس کا نام برزخ ہے۔ ہماری اس موجودہ زندگی اور آخری زندگی کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ برزخ ہے۔ نہ پہلی زندگی نہ آخری زندگی، درمیان کی زندگی۔ اور وہ برزخ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ برزخ کے لیے ہر انسان کی موت کے حساب سے اس کے لیے عالم برزخ ہے۔ ایک آدمی آج مرتا ہے، قیامت تک کے لیے برزخ ہے، اور ایک آدمی قیامت سے تھوڑا پہلے جا کے مرتا ہے، قیامت تک کے لیے برزخ ہے، اس کے لیے برزخ چھوٹا ہوگا۔ عالم برزخ موجود ہے، کسی کے لیے لمبا ہے، کسی کے لیے چھوٹا ہے، اور قرآن کریم میں برزخ میں برے لوگوں کو سزا ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، جیسا کہ یہی آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت ان لوگوں کا، کافروں کا، منافقوں کا، ظالموں کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ، کیا حالت ہوگی، کیا حال ہوگا؟ اذا توفتہم الملائکہ، جب فرشتے انہیں مردہ موت ماریں گے، توفا، وفات کے لیے ان کی روحیں قبض کریں گے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، ان کی دبروں پر، ان کے سرینوں پر ماریں گے۔ بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں
جو مشرکین مسلمانوں کے مقابلے میں تھے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ یہاں سے مسلمان تلوار مارتا ہے مشرک کے منہ پر تو یہ بھاگتا ہے، جب یہ بھاگنے لگتا ہے تو اللہ کا فرشتہ ان کی پشت پر تلوار مار دیتا ہے۔ فرشتے ان کے منہوں پر، ان کے پشتوں پر۔ ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی یہی ہے کہ جب یہ مرنے کے قریب سکرات میں ہوتے ہیں، فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی روح اب چھپنا شروع ہوتی ہے اور وہ ان کے چہروں پر، ان کی دبروں پر انہیں مار مار کر ان کی روح کو نکالتے ہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے، منافق کے لیے، انتہائی گناہگار بدبخت ظالم کے لیے۔ مومن کی روح تو آپ کو معلوم ہے نا کس طرح نکلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کی روح یوں نکلتی ہے کہ مشکیزہ لٹک رہا ہو، نیچے سے منہ بند ہے، اس کا تسمہ کھول دیں، فر فر پانی نکل جاتا ہے آرام سے، اسی طرح مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ لیکن دوسری پارٹی کی روح کے نکلنے کا یہ انداز ہے کہ روح جسم میں بھاگتی چپتی پھرتی ہے، حتیٰ کہ وہ بھاگ بھاگ کے اس جسم کو دھنک کے رکھ دیتی ہے۔ اور فرشتے جنہیں اللہ نے بھیج دیا کہ اس کی روح نکال کے لے آؤ، کیا وہ اس کو چھوڑ کے جائیں گے؟ کوئی اپنی ماں کا کتنا لاڈلا کیوں نہ ہو، انہیں حکم ہے وہ لے جائیں گے۔ لاڈلے ہو تو ماں کے، ہمیں اللہ کا حکم۔ اور فرشتہ روح نکال کے لے جائے یا نکال لے، کسی کی جرأت ہے کہ اس فرشتے سے روح نکال کے واپس ڈال دے؟ کیا خیال ہے نا؟ پارٹی ایک پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں فرشتہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ حکم دے دے فرشتہ سرے منہ انحراف نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی اس حکم کو نافذ کرنے میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ اور ہماری پارٹی کہتی ہے ایک بڑھیا کا ایک ہی بیٹا تھا، اسرائیل ملک الموت آئے، روح نکال لی۔ لمبی کہانی بڑے عجیب انداز سے ابھی میں نے تازی پھر سنی ہے، تازے ایک مولوی کو تڑپتے ہوئے اور عجیب حرکتیں کرتے ہوئے، واقعہ بیان کرتے ہوئے ابھی اس ہفتے کے دوران میں نے سنا، کافی لمبا کر دیا اس نے۔ بڑھیا کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ فوت ہو گیا، اور پھر اتنا رنگ دیتے ہیں باتوں کو، کہاں کہ وہ مجلس میں بیٹھا تھا، ہم سے مصافحہ کیا تھا نہیں کیا تھا، کہا کہ اس کے لیے تو ایسا ہونا تھا، کہا کہ میں تو تیری یہ اور وہ کرتی رہتی ہوں جو کچھ پیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، میں تو ہر وقت تیرا پانی بھرتی ہوں، پھر بھی میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو کون ہے، کیا ہے؟ پیر صاحب کو غصہ دلایا، پیر صاحب نے جست لگائی اور یہ جا رہے، ملک الموت کو آدھ آسمان کے نعوذ باللہ گھیر لیا اس نے۔ کہا کہ فلاں بڑھیا کے بیٹے کی روح دے دو، اس نے کہا نہیں، کہتے ہیں دے دو، وہ کہتا ہے نہیں، کیا ہوگا اب؟ چھینا چھپٹی ہوگی نا، کہتے ہیں چھینا چھپٹی ہوئی، حضرت نے پورا وہ باکس چھین لیا، تھیلا چھین لیا جس میں روحیں تھیں، منہ کھولا اور اس کو ایسے الٹا کر دیا، جتنے لوگ اس دن مرے تھے وہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ۔ کیا لاٹری ٹائپ انہوں نے سلسلے بنا رکھے ہیں، اسے جیسے کوئی اور نکالتے ہیں نا۔ اللہ رب العزت فرشتے کو کہے کہ اس کی روح نکال کے لے آؤ، پوری کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی روح کو روک سکے۔ ان کے ولی روحیں نکالی ہوئی آدھ آسمان سے واپس لے کے، بلکہ ایک کی نکالنی تھی، پورے دن کی جتنے مردے ہیں وہ سارے زندہ کر دی۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں،
روح چھپتی ہے، بھاگتی ہے اپنے جسم کے اندر کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، لیکن وہ مارتے پیٹتے ہوئے اس کی روح کو نکال لیتے۔ غزوہ بدر کے لوگ ہوں یا جمہور علماء کے مطابق کوئی بھی ہو، برا ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ظالم ہے، فرشتے اس کو مارتے ہیں اور اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ مار پیٹ جو فرشتے اس کو کر رہے ہیں، جو سزا دے رہے ہیں، ابھی آخرت کا معاملہ تو شروع نہیں ہوا، ابھی جنت جہنم کا سلسلہ نہیں ہوا، ابھی سکرات اور برزخ کا عالم ہے یہ سارا۔ اللہ نے فرمایا ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، ان کے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کی، اس راستے کی پیروی کی، اس راہ پر چلے جس راہ پر چلنا اللہ کو ناراض کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ ما اسخط اللہ، جس نے اللہ کو ناراض کیا، وَقَارِهُ رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضا کے راستے کو ان لوگوں نے ناپسند کیا۔ اللہ کی رضا کا راستہ صراط مستقیم کو ناپسند کیا، اس پہ نہیں چلے بلکہ اس راستے پر چلے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے۔ پچھلے درس میں ذکر کر رہا تھا کہ منافقین سارے کام کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکاتیں دیتے، صدقات و خیرات، ہر کام کرتے تھے۔ ایک معنی یہ کہ وہ جس نیک کام کو نیکی سمجھ کے کرتے تھے، اللہ نے وہ سب برباد کر دیے، کیونکہ ان کے دل میں اصل ایمان نہیں ہے۔ اصل ایمان نہ ہو اور کوئی نیک عمل کرے تو اس کی قیمت کوئی نہیں بنتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان ہر سال حاجیوں کو 100 اونٹ ذبح کر کے کھلایا کرتا تھا۔ حاجیوں کو کھلانا پلانا ثواب ہے یا نہیں؟ عام لوگوں کو نہیں، احرام باندھے ہوئے، لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے حاجی ایک خاص عبادت میں وہ مشغول ہیں، اور وہ 100 اونٹ ذبح کرتا ہے، کاٹتا ہے، پکاتا ہے اور کھلاتا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا عبداللہ بن جدعان کو کچھ ثواب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں تھا، اسے آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملا، کیونکہ وہ ایمان سے خالی۔ اور منافق کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایمان سے خالی، کیونکہ اس کی زبان پر ایمان ہے، دل میں نہیں ہے۔ دل بے ایمان ہے تو زبان کیا کرے گی؟ ان لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت نے برباد اس لیے کیے کہ یہ دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے، جتنے بھی اعمال کیے سارے اللہ نے برباد کر دیے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی صحیح ایمان کا مالک نہ ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو، اس کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ بعض اہل علم نے باقاعدہ اس سلسلہ میں کتابیں لکھی ہیں۔ ایک رسالہ ہے بڑا مشہور، یہاں عربی میں چھپا ہے، محبتات الاعمال، وہ کام جو نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ ان میں سے علی الاطلاق ایک موٹا سا جملہ ہے کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کا ارتکاب نیک عملوں کو برباد کرتا چلا جاتا ہے۔ قتل کریں گے تو نیک اعمال برباد ہوں گے یا نہیں؟ زنا کریں گے نیک اعمال برباد ہوں گے، چوری ڈاکہ ڈالیں گے نیک اعمال برباد ہوں گے، اور شرک کریں گے تو نیک اعمال برباد ہوں گے۔ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حدیث میں سب سے پہلے شرک کو ہی گنا۔
اور شرک کی قباحت کا یہ عالم ہے کہ 18 پیغمبروں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا قرآن کریم میں اکٹھے ایک جگہ. 18 پیغمبر. تلک حجتنا، یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا. یہ 18 بڑے بڑے نبی، بڑی عظمتوں والے پیغمبر، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر وہ شرک کریں تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں. لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ نبی بھی اگر شرک کریں، نبی شرک نہیں کرتے لیکن ان کی عظمت، ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں. اور دوسری جگہ سورہ زمر میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کبھی تم بھی شرک کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء والرسل ہیں، تمام نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے. فرمایا وَلَوْ أَشْرَكْتَ، اگر کبھی تم بھی شرک کرو، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور ہمارے یہاں اس کی پرواہ ہی نہیں کی جاتی. ادھر اللہ رب العزت نبی امام الانبیاء کو یہ کہہ رہا ہے، نبیوں کے نام لے لے کے کہہ رہا ہے، اور ہمارے لوگ یہاں مسجد میں کھڑے ہیں وہاں مزار پہ کھڑے ہیں، یہاں مسجد میں ہوتے ہیں وہاں مزار، ایک ہی وقت میں دونوں کام کیے چلے جا رہے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، بلکہ دوران حج بھی شرک کرتے رہتے ہیں. ہیں یعنی مسلمان ہی کہلاتے ہیں سارے. وہ حج کر رہے ہیں دوران حج شرک، حج کر رہے ہیں دوران حج بدعات. اللہ رب العزت شرک کرنے والوں کے نیک اعمال کو تباہ و برباد اور اکارت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شرک سے بچائے. مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، خاص ہمارے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں تو عجیب عالم ہے. مسجد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھو گیسو دراز بندہ نواز کی درگاہ شریف پہ بکرا لے کے جا رہے ہیں. جگہ معلوم ہے یا نہیں کہاں ہے یہ؟ حضرت گیسو دراز بندہ نواز گلبرگہ، ہندوستان کا شہر ہے، وہاں جا رہا ہے. دوسرا مسجد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذرا سی تکلیف آئی داتا دربار لاہور. اور ہمارے ہر شہر میں سرکاروں کے بڑے بڑے دربار ہیں، سرکاروں کے بڑے بڑے دربار ہر گلی ہر محلہ میں مل جائیں گے. نیک عمل بھی کرتے رہتے ہیں، شرک بھی کرتے رہتے ہیں. شرک کے نتیجہ میں اللہ نیک عملوں کو برباد کر دیتا ہے. قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے، ایک نہیں، دو نہیں، 3، 18 نبیوں والی آیت کہ اگر تم شرک کرو تو عمل برباد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ آیت کہ اگر تم بھی شرک کرو تو تمہارے اعمال بھی برباد. اور یہاں فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان منافقین کے، ان مشرکین کے، ان کفار کے سارے گناہ، ساریاں نیکیاں، سارے نیک عمل برباد کر دیے. اور بعض اہل علم نے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ کا ایک ترجمہ یا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ منافقین اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف جو جال بنتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں،
اللہ رب العزت ان کی سازشوں پر پانی پھیر دیتا ہے، ان کی سازشوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، ان کے کام نہیں آنے پاتے۔ لیکن پھر بھی منافق اپنا کام تو کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان کے لیے اتنا نقصان دہ کافر نہیں ہوتا جتنا منافق ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو اندر ہوتا ہے۔ منافق مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی جماعت کے اندر، شکل مسلمانوں کی، لباس مسلمانوں کا، ہر چیز مسلمانوں کی ہے لیکن مسلمان نہیں، تو نقصان دے گا یا نہیں؟ کافر کا تو ہمیں پتہ چل گیا یہ گجندر سنگھ ہے، پتہ چل گیا یہ سکھ ہے، یہ فلاں رام ہے، رام چندر جی ہیں، پتہ چل گیا کہ یہ ہندو ہیں۔ اب نام ہو عبداللہ، نام ہو عبد الرحمن، اور ہو اندر سے مسلمانوں کا دشمن، پتہ چلے گا یہ دشمن ہے۔ دیکھو کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ اور منافقین کا سب سے بڑا آدمی، سردار، اس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ منافقوں کے، مشرکوں کے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے اعمال کو اللہ رب العزت ضائع اور برباد کرتا رہتا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فرشتے ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور ان کی جانیں نکال لیتے ہیں، اور بعض جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ساتھ ہی وہ جہنم کی سزاؤں کی خبر بھی دیتے ہیں کہ یہ جو تمہیں مار اور پیٹ رہے ہیں، یہ مرنے سے لے کر قبر اور حشر تک کے درمیان کا معاملہ ہے، آگے چل کر تمہیں ابھی اصل عذاب بھی چکھنا ہوگا۔ اس اصل عذاب سے پہلے جو یہ عذاب دے رہے ہیں یہ عذاب برزخ ہے۔ انکار کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ سورہ انفال، سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے اسی طرح کی بات ذکر فرمائی ہے۔ آیت نمبر 50، سورہ انفال کی آیت نمبر 50، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اگر کبھی وہ منظر دیکھو جب جو لوگ کافر ہوئے، فرشتے ان کو مارتے ہیں، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر، دبروں پر ان کو مارتے ہیں اور مار مار کے ان کی جان نکالتے ہیں، ان کو مارتے ہیں قبر کے اندر، اور اس مار اور سزا کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جہنم کا آگ کا عذاب، اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ باتیں تو ساری مرنے سے پہلے کی ہیں، ابھی وہ زندہ ہے، تو ذوقوا عذاب الحریق، کسی کو کبھی دیکھا ہے کہ وہ اس کی میت پڑی ہے اور ساتھ ہی اس کا کفن جلنا شروع ہو گیا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ قبر کے اندر پیش آنے والی سزا ہے، قبر کے اندر اسے ماریں گے اور فرشتے ساتھ ہی کہیں گے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اب جہنم، اب آگے جہنم کی سزا، جہنم کی آگ کی سزا جو ہے وہ بھی بھگتو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال، جو اعمال کر کے آگے بھیجے تھے، اب یہ اس کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ایک حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر دوسروں کے لیے ظلم کو حرام کر رکھا ہے، اے میرے بندو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو، یہ اللہ کا ارشاد، حدیث قدسی میں یہ فرمایا۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ان کو آگ میں جلاتا ہے تو ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔
اور سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اگر آپ دیکھیں ان ظالموں کو کہ جب فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں اپنی روحیں نکال کر ہمیں دو، اور ساتھ ہی کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کے عذاب کو چکھنا ہوگا، آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اور یہ عذاب کیوں ہے کہ تم اللہ پر ناحق اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے، اور جھوٹ منسوب کرنے کی کئی شکلیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جھوٹ بولتا ہے یا نہیں؟ یہ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس پر وحی نازل نہیں کی، اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، اللہ مجھے وحی کرتا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے۔ ان کے ان کرتوتوں کے نتیجہ میں اللہ کے فرشتے ان کو ماریں گے، ان کو پیٹیں گے، سزا دیں گے، اور ساتھ ہی وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اللہ کی آیات کو قبول نہیں کرتے تھے بلکہ متکبر ہوتے تھے۔ یہ سورہ الانعام آیت 93 آیت 93 ہے، اور یہاں خاص طور پر برزخ کی واضح تصویر اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ فرشتے ان کو کس حال میں مارتے پیٹتے ہیں اور کس عذاب کی خبر دے رہے ہیں۔ اور تیسرا مقام ہے سورہ نساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 96۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ مفہوم وہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، شرک کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے، جب انہیں فرشتے ان کی موت لے کے آتے ہیں، جان نکالتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں قالوا فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ سوال کرتے ہیں کہ تم کس حال میں رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے پریشان حال رہے، غریب رہے، تنگ رہے، کمزور رہے۔ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، لاچار تھے۔ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی، یہاں تکلیف تھی، دوسرے شہر چلے جاتے۔ فتہاجروا فیہا، اس زمین میں تم جہاں چاہتے ہجرت کر کے چلے جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ آگے جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور یہ ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے برزخ، عذاب برزخ اور برزخ کی حقیقت کا ذکر کیا کہ وہ ہے، ہوگا، ہر کسی کے لیے ہوگا، کسی کے لیے برزخ کا عالم لمبا، کسی کے لیے چھوٹا، لیکن سب کے لیے ہوگا۔ فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کا بالکل آغاز پڑھ کے دیکھیں، سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ یہ لوگ مریض ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، یہ دل کے مریض، یہ منافق، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، اور ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی مرض کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔
یہ سدھرنے کی طرف نہیں آتے، سدھرنے کا ارادہ نہیں کرتے، سدھرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، گناہ پہ گناہ، نفاق پہ نفاق کیے چل جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اللہ ان کے نفاق میں اور اضافہ، ان کے اس مرض میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ منافقین سمجھتے ہیں ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے دل کے کینے کو نکالے گا نہیں، ظاہر نہیں کرے گا؟ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دلوں میں جو کینہ ہے، اذغان، زغن، دل کے اندر حقد، حسد، نفرت، مسلمانوں کے خلاف نفرت بری ہوئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کو واضح نہیں کر سکتا، یا اللہ کو وہ نظر نہیں آتی؟ فرمایا اللہ ان کے دلوں کے کینوں کو جب چاہے ظاہر کر سکتا ہے، لیکن وہ سب کے ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ وہ ستار العیوب یا ستیر العیوب ہے۔ اللہ پردہ پوشی کرتا ہے یا نہیں؟ ہماری گناہ گاروں کی پردہ پوشی نہ کرے، یقین جانے بڑے بڑے جبے اور کبے والے ننگے نظر آئیں، یہ تو اس کی رحمت ہے۔ بڑے بڑے کلغیوں والے ذلیل ہوتے نظر آئیں، جو کرتوت آج ہمارے ہیں، اللہ رب العزت نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان پردوں کی حد یہ ہے کہ منافقین کے گناہوں کو بھی اللہ نے چھپا رکھا۔ فرمایا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو واضح نہیں کر سکتے؟ ہم واضح کر سکتے ہیں۔ منافقین ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کرتوت کھل جائیں اور ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ نے چند بڑے بڑے گروہوں کے نام لے کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند خاص لوگوں کے سوا، جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ ہیں، عام منافقین کے پردے نہیں کھولے۔ گروہوں کے نام سے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ان کی پردہ دری کی، ان کے پردے کھولے، ان کے کرتوت بیان کیے کہ منافق کیا کیا کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ براءت، سورہ توبہ کا ہی ایک نام براءت بھی ہے، اور ایک تیسرا نام سورہ توبہ کا ہے فاضحہ، الفاضحہ، منافقین کو ذلیل کرنے والی سورت۔ فاضحہ یا فضیحت، یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، یہ وہی فضیحت ہے، یعنی عورتوں کو بڑی نصیحت، دوسروں کو بڑی نصیحتیں، لوگوں کو بڑی نصیحتیں کرتا ہے اور خود وہی کام کر رہا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، خود وہی کام کر رہا ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہو جائے گا، جہنم میں ایک آدمی کو ڈالا گیا، جہنمی دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، تم تو بڑے نیک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی ایک آدمی کہے تم تو بڑے نیک تھے، تم تو بڑے نیکی کے لوگوں کو سبق دیتے تھے، تم جہنم میں کیوں ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں سبق تو دیتا تھا لیکن خود نہیں پڑھتا تھا، میں تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں روکتا تھا، تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، میں خود نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ سورہ توبہ نے سورۃ البراءہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اس سورت نے منافقین کے پردے کھولے، لیکن پوری سورت پڑھے نام لے لے کر نہیں، صرف کرتوت بتا بتا کے کہ ان کے یہ بھی کرتوت ہیں، ان کے یہ بھی کرتوت ہیں۔ سورت کا ہی ایک نام الفاضحہ۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، یہ نشاء، شاء، ما شاء اللہ لفظ ہے نا، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے،
اور اسی سے یہ ہے وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم چاہیں، اور یہ شاء معروف ہے، ما شاء اللہ میں بھی ہے اور ان شاء اللہ میں بھی ہے۔ اور لکھنے میں ایک کلپ بڑا گھوم رہا ہے، مختلف علماء کی طرف منسوب ہے، کبھی کسی کی طرف سے آ جاتا ہے کبھی کسی، لیکن وہ ہے بہت صحیح، وہ چاہے کسی کی طرف سے آئے۔ کہیں کہیں کوئی نام ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان کو اگر یقین مانے، ان کے عقائد کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کی باریکیوں میں جانے کے، لیکن وہ ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا ڈال دیا، کیونکہ وہ کسی کے لیے مضر نہیں بلکہ فائدہ مند ہے۔ وہ ہے کہ انشاءاللہ کو لکھنا کیسے؟ ہمارے یہاں لکھا جاتا ہے الف، نون شین الف اور آگے حمزہ اور آگے اللہ، یہی لکھا جاتا ہے نا عام طور پر، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ان الف نون پورا ڈالے ان، کیونکہ یہ مستقل الگ ہے، آگے شاء الگ ہے اور اللہ کا اسم گرامی الگ ہے، یعنی 3 لفظ ہو گئے نا۔ اب جب ہم انشاءاللہ نون کو شین کے ساتھ جوڑ کے لکھتے ہیں تو لفظ 2 ہو گئے، ایک تو ہم لفظ کھا گئے پورا، یا ایک کو دوسرے میں ڈال دیا، اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ معنی بھی سارے کا سارا پلٹ جاتا ہے۔ وہ جو انشاءاللہ کا معنی ہم لینا چاہتے ہیں وہ بنتا ہی نہیں۔ انشاء ینشئ، انشاء کا معنی ہوتا ہے بنانا، اور شاء یشاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا، اور یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ والا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو وہ لوگ دکھا دیں، یعنی آپ کے سامنے وہ لوگ کھڑے کر دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ انہیں ان کی شکلیں دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی پردہ دری کر کے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ تم ان کی شکلوں کو دیکھ کر، ان کے انداز کو دیکھ کر ہی پہچان لو گے۔ سیما چہرے، شکلیں، ان کی شکل دیکھ کر ہی، ان کا انداز دیکھ کر ہی آپ پہچان لیں گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ان کی باتوں کے انداز سے تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ منافق ہے۔ دل میں آدمی کچھ چھپائے ہوئے ہو، ظاہر کچھ کر رہا ہو تو زبان بھی لڑکھڑا کے چلتی ہے، یہ تو روزمرہ کا تجربہ ہے نا۔ اگر دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے اس کے برعکس اظہار کرنا چاہتا ہے، دل میں نفرت ہے اور زبان سے کہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اس کو پیار تک جاتے جاتے اس کے لفظ بھی زبان سے پورے نہیں نکل پائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل میں کوئی چیز چھپاتا ہے اور اس کے برعکس تمہارے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہے، اس کی زبان لڑکھڑائے گی، اس کے چہرے پر لکھا ہوا تم خود پڑھ لو گے کہ یہ جھوٹ بک رہا ہے۔ اور یہ بات یقین جانے کہ آج تک ہمارے تجربے میں آ رہی ہے، جھوٹ بولنے والا آسانی سے پکڑا جاتا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یعنی وہ ٹکتا نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹا آدمی یا زیادہ جھوٹ بولنے والا تو خاص طور پر پکڑا جاتا ہے، اسے یہی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کون سی جگہ پہ کیا جھوٹ بولا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے بولنے کے انداز سے، تم انہیں ان کی شکلوں سے اور ان کے بولنے کے انداز سے ہی بخوبی پہچان لوگے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور یہ نہ سمجھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے جانتا نہیں، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ اور یہ آزمائش، یہ امتحان کیوں ہوگا؟
حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے اصل مجاہد اور اصل صبر کرنے والے کون ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ ترجمان القرآن ہیں، وہ عموماً نعلم کا ترجمہ کیا کرتے تھے لنرا، تاکہ ہم دیکھیں۔ اللہ رب العزت کو علم تو ہے کون مجاہد ہے، کون انگلی کو لہو لگا کے شہید بننے والوں میں شمار ہونے والا ہے، اللہ تو جانتا ہے کون صابر ہے اور کون چیخ و پکار کر کے آخر میں آ کے کہنے والا ہے کہ میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ ایسے بھی ہے نا، وہ خاتون کا واقعہ مشہور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صبر کرنے والا کون ہے اور مجاہد کون ہے اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا یقیناً لنرا، تاکہ تمہاری اس حالت کو واقع ہوتا میں دیکھوں کہ تم واقعی صابر ہو یا نہیں، مجاہد ہو یا نہیں۔ لنرا حتی نعلم کا معنی لنرا، تاکہ ہم دیکھیں، وقوع پذیر ہو جائے تمہاری وہ بے صبری اور تمہارا وہ فرار نہ کہ جہاد۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور فرمایا کہ ہم تمہاری خبروں کو جان لیں، تمہارے حالات کو دیکھ لیں، تمہارے حالات کو دیکھ لیں کہ وہ حالات کیا ہیں، کن حالات سے تم گزر رہے، اس کے لیے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور آزمانے کا یہ موضوع قرآن کریم میں اللہ نے دیگر مقامات پر بھی بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لیکن وہاں ہر مسلمان کو آزمانا، اور یہاں جو جہاد سے بھاگنے والے منافق، جہاد سے بھاگنے والے منافق بہانے بنا بنا کے جہاد کے لیے روانگی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی دوسرا نہیں جو ہمارے قائم مقام گھر میں رہے، حالانکہ گھر میں بیوتنا عورا الفاظ قرآن کریم میں نقل کیے، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر ننگے ہیں، یعنی کوئی پردہ نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے گھر ننگے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں مرض، اس مرض کی وجہ سے یہ بزدلی کے نتیجہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے، کیونکہ یہ اندر سے مومن ہی نہیں ہے، منافق۔ لیکن وہاں سورہ بقرہ میں عام مسلمانوں کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ رب العزت فرمایا ہے کہ آزمائیں گے سب کو مختلف طریقوں سے، مال دے کے، مال چھین کے، اولاد دے کے، اولاد چھین کے، پھل دے کے، پھل چھین کے، فصلیں دے کے، فصلیں تباہ کر کے، ہر اعتبار سے آزمائیں گے، لیکن جو صبر کرے گا وہی صحیح معنوں میں پھل پائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں، اور راہ فرار اختیار کرنے والے کون ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا بدھ انشاءاللہ اور ساتھ ہی جمعرات، ہمارا درس تو ہفتے میں ایک دن ہی ہوتا ہے نا، لیکن اگلا بدھ اور جمعرات 2 دن اکٹھے درس ہوگا، اور اس میں ہم انشاءاللہ مسائل حج و عمرہ، کیونکہ وہ وقت قریب آ گیا ہے اور حجاج کرام روانگی اختیار کرنے کے قریب ہیں، خاص طور پر جو مقامی لوگ ہیں، اور اس سے اگلے ہفتہ میں ڈالنے کا ارادہ تھا کہ حج کے بالکل قریب ہو جائے، لیکن وہ زیادہ ہی قریب ہو جاتا ہے،
بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں ان دنوں تک. تو انشاءاللہ اگلا بدھ اور جمعرات 2 دن مسلسل درس ہوگا، اور دونوں دن ہی حج کے سلسلہ میں مسائل و احکام جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہوں گے. گویا کہ حج ورکشاپ کہہ لیں اسے. اگلے بدھ جمعرات کو 2 دن حج ورکشاپ. کہتے ہیں کہ یہ جن کا اتارنا کیا ہے جو سعودی عربیہ میں زیادہ تر یہاں کے لوگ ہی پڑھ کر اتارتے ہیں. جن کسی کو چمٹ جائے، اب چمٹے ہوئے کو نکالنا یا کسی کے سر پہ چڑھ جائے تو اس کے سر سے اتارنا، یہی کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ جن کسی کے سر پہ چڑھ گیا، اب اس کو اتارنا ہے سر سے. قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم کے سامنے دنیا کا کوئی شر نہیں ٹھہر سکتا. جن بھاگ جائے گا، اب اس کو جن اتارنا کہہ لیں، جن نکالنا کہہ لیں. جس میں داخل ہے اس کو نکال دیا، جس پہ چڑھا ہے اس کو اتار دیا. کوئی بات تو ایسی عجیب نہیں ہے، اس کے سمجھنے میں کیا اشکال پیش آ رہا ہے؟ جو یہاں کے زیادہ تر مقامی سعودی عرب کے لوگ پڑھ کر اتارتے ہیں، اب وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، جن بھاگ جاتے ہیں. اور مقامی لوگ صرف قرآن کریم پڑھ کے بگاتے ہیں، نہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، نہ کھلاتے ہیں، نہ پلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سعودی تعویذ نہیں دے گا، کیونکہ تعویذ سنت سے ثابت نہیں، اور نکالنے کا انداز بالکل سیدھا. قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جن وہاں سے بھاگتے چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں جن نکالنے کے انداز بھی الگ اور جن ڈالنے کے انداز بھی الگ. کہیں نہیں ہوتا تو ڈال کے آ جاتے ہیں تاکہ کسٹمر پکا ہو جائے. اور نکالنے کے بہانے لڑکیاں تک نکال لیتے ہیں. پیر صاحب جن نکالنے آئے، لڑکی نکال کے لے گئے. اللہ رب العزت رحم کرے. ہمارے یہاں جو عالم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ یہاں سعودیز جو ہیں وہ کسی کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. ہمارے تو پیٹوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، سارے جسم پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. ابھی کل پرسوں ترسوں ایک آدمی پکڑا گیا، ٹیلی ویژن والے دکھا رہے تھے. یقین مانے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. پیر ہیں اور وہ عورتوں کی شرمگاہ پر ہاتھ رکھتا ہے، کپڑے کے اوپر سے، لیکن شرمگاہ پر. کتنی شرم والی بات ہے. اور اسے ٹیلی ویژن پہ لایا گیا، دکھایا گیا. کہاں کہ عورتوں کے لیے پتہ نہیں یہ کیا کچھ لگا کے یا کیا کچھ کر کے جن یا جادو کے ذریعے ایسا کرتا ہے، حتیٰ کہ عورتیں اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیتی. بچیے ان بدکاروں سے، ان فنکاروں سے اپنے لوگوں کو بچائیے. جو جہاں کہیں کوئی صحیح عقیدے کا صحیح مسلمان یہ علاج کر رہا ہے وہ لوگ ہیں، ان سے علاج کروائیے. ان دکانداروں سے پیسہ بھی لوٹتے ہیں، ایمان بھی لوٹتے ہیں، اور عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں. یہاں انشاءاللہ ایسا آپ کو سعودیز میں ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا. کیا میت کی طرف سے قربانی دینا جائز ہے؟ میت کی طرف سے قربانی دینے کے بارے میں اہل علم کے دونوں اقوال موجود ہیں. اگر کوئی دیتا ہے تو دے، انشاءاللہ میت کو ثواب پہنچے گا. اور بہتر شکل یہ ہے کہ جب میت کی طرف سے قربانی کریں تو وہ گوشت سارا بانٹ دیں. جو قربانی میت کی طرف سے ہے وہ گوشت سارا بانٹ دیں. اور آپ نے 2 قربانیاں دینی ہیں. ہم ایک ہی میں ساری دنیا کو داخل کر دیتے ہیں. ایک بکرا 300 ریال کا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء شامل، عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے شہداء ہیں اور امت اسلامیہ کے شہداء شامل، صلحاء شامل، صدیقین شامل، اور اپنے گھر والے بھی شامل. گھر والوں کے لیے کیا بچ رہا ہے پیچھے؟ اتنے لوگوں کو شامل کر لیں گے. یہ انداز چھوڑیں. اگر کسی اپنے کا پتہ ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا صحابہ میں ثابت نہیں ہے. خلفائے راشدین صحابہ کرام قربانی نہیں دیا کرتے. ہمارے لوگ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الگ.
اور اپنی طرف سے الگ یا شامل کریں گے اپنی قربانیوں میں اپنے ماں باپ، دادی دادا، میاں بیوی میں سے جو بھی زندہ ہے دوسرے کی طرف دینا چاہے، پتہ ہوتا ہے کہ وہ گنہگار تھا۔ ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن ماں باپ کو معصوم کہہ سکتا ہے کوئی کہ میرا ماں باپ معصوم تھا؟ کسی کا ماں باپ معصوم ہو ہی نہیں سکتا سوائے فاطمہ کے باپ کے، کیونکہ وہ تو نبی ہے رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ ان کی طرف سے قربانی کریں، اپنے دادا، اپنے دادی، ماں باپ کسی کی طرف سے کریں، اور ایک قربانی گھر والوں کی طرف سے کریں اگر توفیق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ قربانی اس سال میں نے ابا حضور کی طرف سے دی ہے اور گھر والوں کی طرف سے نہیں دیتے۔ ابا حضور کی طرف سے قربانی دینا نفل ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی دینا واجب یا کم از کم سنت موقدہ ہے، یعنی فرض چھوڑ کے نفل پڑھنے والی بات ہے۔ فرض نہ چھوڑیں، توفیق ہے تو 2 جانور ذبح کریں، جو ابا حضور یا اماں حضور کی طرف سے دے رہے ہیں اس کا گوشت بانٹ دیں، باقی والا چاہے سارا کھا لیں، 3 حصے نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ گوشت تھوڑا نکلا، مہمان آئے ہوئے ہیں، کھلا دیں سارا، کوئی بات نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو عمرہ کروایا تھا مگر وہ بالغ نہیں ہے اور صحیح کے وقت وہ صحیح کے چکر کے دوران چکر کرائے تو کیا اس کا کچھ گناہ ہوگا؟ 2 صحیح کے چکر، بیٹی کو عمرہ کروایا ہے یعنی بالغ بھی نہیں ہے، صحیح کے 2 چکر کروائے اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اب بالغ نہیں ہے لیکن آپ نے عمرہ کروانا تھا تو عمرہ پورا 2 چکر کروائے، 5 اور کرواتے تو عمرہ پورا ہو جاتا یا نہیں؟ اب وہ تو بچی ہے، نابالغ ہے، اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اپنے لیے سوچیں کہ آپ کا اب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہمت کریں، جب آدمی بچے کو ساتھ لیتا ہے 2 چکروں کے بعد محسوس کیا کہ بچہ تھک گیا ہے، خود بھی ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھنے میں کوئی ممانعت نہیں، صحیح میں تھک جائیں بیٹھ جائیں۔ صحیح یا طواف کے دوران کسی کو حاجت ہو جائے، قضائے حاجت کے لیے جائے، وضو کرے دوبارہ آ جائے، طواف میں صحیح میں دونوں یہ ممکن بھی ہے، جائز بھی ہے۔ لہذا جب کوئی ایسا کام کریں، ہمارے یہاں نابالغ کے حج یا عمرے کی بالکل پرواہ نہیں کی جاتی، کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، حج تو کرایا ہے تمتع، لیکن اس کی قربانی نہیں دیں گے۔ حج تو تمتع کروایا ہے، قربانی نہیں دیں گے، کیوں؟ پھر اس کا حج افراد کرا لو اگر قربانی نہیں دیں گے۔ اگر تمتع کروایا ہے تو بچے کی طرف سے بھی قربانی دو تاکہ حج پورا ہو۔ تمتع والے کے لیے قربانی واجب ہے۔ اب 2 رکعت نفل ہم کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے، ٹھیک ہے، بچے نے تو نہیں کہا نا کہ مجھے ضرور حج پہ لے کے جاؤ، آپ لے کے گئے ہیں، اب ذمہ داری آپ پوری کرو۔ ایک آدمی 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور وہ کھڑا ہو کے سبحانک اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کہتا ہے، رکوع چلا جاتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام کے پیچھے کے اختلاف کو چھوڑیں، اکیلا ہے، 2 نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، جبکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے ہر رکعت۔ اختلاف ہے جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب تھا نفل لیکن اس کے اندر فرض موجود ہیں، قیام فرض بلکہ رکن، عبادت نفل ہے لیکن اس کے حصے فرض اور نفل وتر۔ کسی عبادت کا وتر ہے، سنت مؤکدہ ہے، نفل ہے، لیکن قیام، قعدہ، یہ وہ سارے جو ہیں وہ ارکان شمار ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی کام کریں یا بچے کا کروائیں تو پورا کروائیں تاکہ ثواب آپ کو بھی پورا ہو جائے۔ تاہم اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا، اگر آپ دے دیں تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ کہتے ہیں کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں یہاں اپنے اللہ سے بہت امیدیں لے کر آئی ہوں، کیا میرا اللہ میری ساری دعائیں پوری کر دے گا؟ میری بہن اور مامی کی بیماری، میرے سارے دکھ پریشانیاں میرا اللہ ختم کر دے گا۔ آپ پلیز اپنی ہر دعا میں میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میرا اللہ
میری اور میرے اہل و عیال کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے کہ محترمہ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے، اور جو یہ نیک صحیح اور دینی امیدیں لے کے آئی ہیں اللہ ان کو بھی پوری کرے، اور جائز دنیاوی ساری امیدیں بھی پوری کرے۔ جائز امیدیں جو بھی ہیں ان کی وہ اللہ تعالیٰ ساری پوری کرے۔ ظاہر ہے کہ ناجائز امیدیں تو وہ کوئی نہیں رکھتی ہوں گی، غیر شرعی جو ہیں، کیونکہ مسجد میں موجود ہیں، سوال بھی مسجد میں آ کے کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں اور ان کی مامی اور جن عزیزوں کا کہا ہے کہ پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ یہاں موجود لوگوں کی، باہر جو سن رہے ہیں ان کی، یا جو باہر موجود سنے بعد میں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ لکھ کے دینا تھا تاکہ آگے مانگا بولیے۔ شیخ، جو ہمارے ساتھ جن ہوتا ہے، جب ہمارے مر جانے کے بعد اس کی مدت ہے اور وہ کا کوئی وہ آپ کے ساتھ نہ مرنے کے لیے تیار ہے نہ جانے کے لیے۔ کہا گیا ہے کہ جن جو ہے کسی آدمی کو چمٹا ہوا ہے، آدمی جب مرتا ہے تو اس کی کتنی مدت ہے، کب نکلے گا، کب جائے گا، کہاں جائے گا، وہ چمٹا ہوا ہے، اور آپ کی جو موت ہے یا ایکسیڈنٹ یا کچھ بھی ہے اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چمٹا ہوا ہے تکلیف دینے کے لیے، جب آپ کسی دوسری تکلیف میں مبتلا ہیں وہ الگ ہو جائے گا۔ آدمی مر جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے، مردے کے ساتھ نہیں رہتا۔ ذات کے بارے میں جو ہر شخص کے ساتھ جو وہ قرین ہے، اس کو جن کہنا جائز نہیں ہے، وہ قرین ہوتا ہے، وہ ساتھ رہتا ہے مرنے تک، مرنے تک، بعد میں نہیں، مرنے تک ساتھ رہتا ہے۔ قرین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی قرین ہے، لیکن میرا قرین مسلمان ہو چکا، یعنی مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا۔ عورت قربانی دے سکتی عورت قربانی دے سکتی ہے، عورت کو قربانی دینی چاہیے، اور خاص طور پر اگر کوئی ارننگ پرسن عورت ہے، کمائی بھی کرتی ہے، ٹیچر ہے، کچھ اور کام کرتی ہے، اور اس کے پاس اپنا ذاتی پیسہ ہے تو اسے قربانی دینی چاہیے۔ اور اگر شوہر قربانی دیتا ہے تو اس میں اس کی بیوی اور اس کے بچے شامل ہوتے ہیں، بلکہ ایک چولہے پر جتنے لوگ پکا کے کھاتے ہیں ان سب کو ثواب جائے گا۔ اس لیے اللہم ان ھذا منک ولک، اللہم تقبل ہو منی کی بجائے اللہم تقبل ہو منا کہنا چاہیے کہ اللہ میری، میرے گھر والوں کی، سب کی طرف سے قربانی قبول فرما، سب کو انشاءاللہ، گھر والوں کو سب کو ثواب ہوگا۔ اب اس میں سارے اولیاء، شہداء، صالحین، انبیاء داخل کریں گے تو وہ نہ ثابت ہے اور نہ وہ کہیں جائے گا۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی، عورت اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ ہمارے ملا کہتے ہیں کہ عورت کا ذبیحہ مکروہ ہے۔ یہ کہاں سے لے آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت نے جانور کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا گیا۔ عورت نے پتھر کے ساتھ بکری ذبح کر دی اور اس کا گوشت کھایا گیا۔ نبی کے زمانے میں کھایا گیا اور اب مکروہ ہو گیا ہے۔ یہ ملا کی اپنی شریعت ہو سکتی ہے، اسلامی شریعت تو نہیں ہے۔ شیخ صاحب، یہ والد کی نانی